اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں جو ہے کامیاب زندگی ہے یا کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا سادہ سا فارمولا ہے. ڈھول بجا نہیں نہیں، ڈھول تو بجائیں آپ، لیکن وہ ڈھول رب کے سامنے بجائیں سب سے ہائے پہلے. یار کیا خوبصورت بات ہے. ڈھول ضرور بجائیں لیکن وہ رب سب سے پہلے نا ادھر رخ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں، آپ جو سوچتے ہیں نا وہ بھی رب سن رہا ہے. اس سوچ میں آپ چاہ کر رہے ہیں وہ بھی رب سن رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہیں وہ بھی رب سن رہا ہے. تو جتنا آپ رب کو سنائی جائیں گے نا. اچھا اب انداز ہے اپنا اپنا کسی کا انداز یہ ہے کہ وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے نا کہ دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ تو ڈھول لگا کے بیٹھے ہو اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور دعا مانگ رہے ہو تو اس نے سن لینی ہے. وہاں پہ نیت تمہاری اتنی ہے، تمہارا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ سن لینی ہے. لیکن ایسے کا ہاتھ کر کے دعا مانگنا بھی وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. آپ جس بھی طریقے سے مانگتے ہو رب اس کو سنتا ہے. دیکھیں نا، ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگے. ہم کتنا کو مانگتے ہیں؟ بالکل صحیح. ہم نہیں مانگتے. مجھے لگتا ہے ہم نہیں مانگتے. دعا کے نا نجم بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ 3 درجے ہیں. سب سے جو کم ترین درجہ ہے نا، یہ میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا، جو سب سے کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو بہو دعا قبول ہو گئی. یہ سب سے کم ترین درجہ ہے. پھر اس سے جو افضل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مشکل آنی ہے، وہ آپ نے دعا آپ نے کسی اور چیز کی مانگی ہوئی ہے، رب نے وہ دعا نہیں قبول کی، وہ پریشانی ہٹا لی آپ سے. بالکل ایسے. یہ اس سے افضل سب سے افضل درجہ یہ ہے. آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کے اوپر سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہٹائی گئی، آخرت میں اس کا اجر ملنا ہے. عرفان وارث کا شعر ہے، ربا ایک دعا کیتی سی میرے کام دا کی بنیا ہے. واہ واہ. اچھا یہ میں دیکھیں، انسان اور بندے کے تعلق کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. بلا شبہ. جو آپ کا آپ کے رب سے تعلق ہے نا، میں نے سمجھ نہیں سکتا. وہ فارمولہ ہی ہر کسی یہ الگ الگ ہے نا. 7 ارب انسانوں کے تھم امپریشن الگ الگ ہے نا، شکلیں الگ الگ ہے نا، وضع آواز ہر چیز وضع قطع سب الگ الگ ہے نا. تو وہ کنیکشن بھی رب کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. بھائی سبحان اللہ. مجھے یہ کہنا کہ کسی سے پوچھ کے رب سے یہ کرو مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے لگتا ہے نیت کر لو، رب بتا دیتا ہے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح. اور مجھے ایک اور بات لگتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کبھی کسی کامیاب شخص کو نا اسٹرگل کرتے ہوئے کامیابی کی طرف جا کے نا آبزرو کریں. یا سب سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ آپ 6-7 مشہور اور امیر لوگوں کو نا آپ آبزرو کر لیں. ٹھیک ہے. بڑا کینلی آبزرو کریں. نجم بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ان میں مختلف بہترین خصوصیات نہ ملیں. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی کہ آپ کہیں گے یار وڈا آدمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہر کسی کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. کوئی ایسا ہوگا جو رات کو ماں کے پاؤں دھو کے پیتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو باپ کے پاؤں دھو کے پیتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو ڈیڈ آنیسٹ اور سچا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو رب سے بڑا ڈرتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہوگا، کوئی ہوگا جو اس کے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوگا، کوئی ہوگا جو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہوگا. کوئی نہ کوئی آپ کو چیز نظر آئے گی اور آپ کہیں گے کہ اچھا اے گل اے تاں دیتا ہے رب نے انہوں. اندر سے آپ کے وہ نکلے گی. اور آپ کسی کو اگر ترقی کرتے ہوئے دیکھیں نا تو مجھے یہ لگتا ہے، میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جو آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں اللہ آپ میں وہ کامیابی کی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے. یعنی وہ آپ میں کوئی برائی ہے نا وہ نکال رہا ہوتا ہے، آپ میں اچھائیاں ڈال رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے نہیں پتا، وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم زندگی کو نہیں جان سکتے، موت کو کیا جانیں گے. تو مجھے نہیں پتا موت کا، لیکن مجھے یہ پتا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے، پتہ نہیں اب اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ آ جائے، میرا دل کہتا ہے کہ رب نہ آپ سے اس وقت تک آپ کی جان نہیں نکالتا جب تک وہ آپ کو اس طرح سے نہیں کر دیتا کہ آپ کے گناہ بخشے جائے. دیکھیں نا رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے. میں یہ کیوں بات کرتا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر ہمیں گناہ گار لگتے تھے، سر کوئی ایسا کام کروا دیا کہ نظر آ گیا کہ یہ شہید ہوا ہے،
سر بخشا گیا. ہوں میرا دین کہہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو بظاہر ہمیں وہ گناہ گار لگتے تھے, سر انہوں نے آخری وقت ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیماری جو ہے وہ کاٹی. رب نے کہا جتنی یہ بیماری کاٹے گا اس سے گناہ جڑتے جائیں گے. بالکل صحیح. تو مجھے لگتا ہے ہم نا ایک اس لمحے کا انتظار کر رہے ہو. یہ زندگی مجھے لگتا ہے ایک اس لمحے کا انتظار ہے جس میں ہماری بخشش ہونی ہے اور رب نے اٹھا لینا. کیا بات. یہ ایک مفصل روایت ہے جس میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے, آج تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب کل, اللہ پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جہنم کا مشاہدہ کروں. میں نے وہاں دیکھا تو اس سے غمگین ہو گیا. انہوں نے آگے بتایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں. سب سے نچلا درجہ یہاں منافقین کو رکھا جائے گا, 6واں درجہ مشرکین کو رکھا جائے گا, 5واں درجہ جو لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں ان کو رکھا جائے گا, 4واں درجہ آتش پرست لوگ, 3واں یہود کو رکھا جائے گا, 2واں عیسائیوں کو, پہلا سب سے اوپر والا درجہ میری یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگوں کو رکھا جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گار بھی جہنم میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد حجرہ میں جا کر دروازہ بند کر کے اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم فرما, انہیں جہنم سے نجات عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم میں تشریف لاتے اور گہرے انداز سے اللہ سے دعا فرماتے. تیسری رات جب سیدنا ابو بکر, عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سلام کے باوجود جواب نہ پایا, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو داخل وہاں پہ بھیجا, جنہوں نے اندر جا کر حالات بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی, اس کی فکر مجھے غمزدہ کیے ہوئے ہے. میں اللہ کے حضور سجدے میں جا کر روتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اللہ امتی یا رب الرحیم, یا اللہ میری امت پر رحم کرو, انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دیجیے. اور اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے. تو ہم اس نبی کی امت ہیں, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ہماری کہ جو ہمارے لیے یعنی آج دیکھیں نا 1400 سال گزر گئے ہیں, تو ہمارے آنے والی امت سب کے لیے اس نبی نے اتنی دعا اور اتنا جو ہے وہ پریشانی اور غم کا اظہار جو ہے وہ کیا ہوا ہے.